خدا یسوع مسیح جو میرا آپ کا اور پوری دنیا کا منجی ہے، اسی کے نام میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے آج ایک بہت ہی خوبصورت موضوع لے کر آیا ہوں۔ ڈیووشنل تھاٹ ہے کہ پتھریلی زمین نہ بنے۔ یہ بہت خوبصورت کتاب سے میں نے یہ لیا ہے۔ یہ ٹاپک بہت اچھا ہے، اور ہم انسان ہوتے ہوئے ہم اکثر خداوند کی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ اور اسی طرح جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے، یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر فی الفور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے، بلکہ چند روزہ ہیں۔ پھر جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتے ہیں۔ مرکز کے مطابق لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 4 باب 16ویں اور 17ویں آیت 16 and 17۔ مارک chapter 4 verse 16 and 17۔ When we look around as a Christian, as a true believer، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی پتھریلی زمین والے مسیحی ہمارے ارد گرد موجود ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ شروع میں تو وہ کلام کے بارے میں بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ خوشحالی کا پیغام سن کر گھر جائیں گے اور کہیں گے ہاللویا، میں یسوع کے نام میں خوشحال ہو جاؤں گا۔ لیکن پھر جب کسی وجہ سے جیسا وہ سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، ان کا بینک بیلنس ایک ہی رات میں دوگنا نہیں ہو جاتا، ان کو مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان پر تنقید ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کہ انہیں یہ پتہ چلے کہ ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو تو اسی وقت فیصلہ کر لیں کہ آپ برے حالات کو اجازت نہیں دیں گے، آپ کو شکست دیں۔ جب آپ یسوع المسیح کو قبول کرتے ہیں، آپ اس کے پیروکار بن جاتے ہیں، تو مشکلات اور ٹیمپٹیشنز ڈیفینیٹلی آتی ہیں۔ ہم مشکل حالات میں بھی کلام کے ساتھ لپٹے رہیں، کیونکہ وہ ہمیں شکست نہیں دینے دیتا۔ جب ہم خدا ان کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نرس تھی تابیتا کراچی میں، اس بہن کو کتنی بے دردی سے مار رہی ہیں دوسری نرسیں، مسلمان نرسیں۔ میں یہ پورے ایمان سے کہتا ہوں کہ کوئی مسیحی کسی بھی نبی کی توہین نہیں کر سکتا، خواہ وہ پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، وہ کسی نبی کی توہین نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت بات ہے، یہ سچائی ہے۔ اس طرح سے ہوتا ہے جب ہم پورے ایمان سے چلتے جا رہے ہیں، چلتے جاتے ہیں یسوع کے ساتھ، تو پھر ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے جب ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں مسیحی کیوں ہوں، یا مجھ پر ہی مشکلات کیوں ہیں۔ جب ہم خدا ان کے قریب جاتے ہیں تو شیطان بھی اتنا ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے، آپ کو مختلف طرح سے ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا شکر ہے، اور خدا کا شکر ادا کریں کہ یسوع مسیح کے وسیلے آپ کے پاس ابلیس کو شکست دینے کی قوت ہے۔ کئی لوگ تو ابلیس کے اس ہتھیار بن جاتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ان کے اندر وہ خدا کا کلام نہیں ہوتا، وہ خدا کو نہیں مانتے ہوتے۔ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں، جو خدا کو مانتا ہے وہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ کوئی انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے، اتنی ویلیو نہیں ہے کہ وہ ایک نبی کی جو پہلے ہی خداوند کے پاس ہے، جنت میں ہے، تو پھر ہم کیسے لوگ، انسان کیسے کسی نبی کی یا کسی کتاب کی مقدس کتاب کی توہین کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس کو برملا اقرار کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسیحی ہو کر کسی دوسرے مذہب پر تنقید کرتا ہے تو وہ مسیحی نہیں ہے۔
ہم صرف اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم کسی اور مذہب کو نشانہ نہیں بناتے۔ ہمارا کلام محبت سے شروع ہوتا ہے اور محبت سے ہی ختم ہوتا ہے، معافی سے شروع ہوتا ہے اور معافی سے ہی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا آغاز بھی محبت، انجام بھی محبت، آغاز بھی معافی اور انجام بھی معافی ہے۔ ہمارا کلام محبت ہے۔ ہم نے جو خدا ان سے سیکھا وہی ہم سکھاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔